السلام علیکم۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے اراکین سے کہ میں نے ایشیا میں سب سے زیادہ پیٹرول سستا کیا اور پیٹرول غائب کس نے کر دیا۔ ان کو اس سوال کا جواب ان کے مشیروں نے نہ جانے دیا ہے یا نہیں، ان کو ان کے اس سوال کا جواب عوام دینا چاہتی ہے، ان کو ان کے اس سوال کا جواب لوگ دینا چاہتے ہیں کہ سر یہ پیٹرول انہی لوگوں نے غائب کیا ہے جن لوگوں نے، جن مافیاز نے کرونا وائرس پھیلتے ساتھ ہی ماسک تک کی قیمتیں نہ صرف بڑھا دی تھیں بلکہ غائب کر دی تھی۔ اس پیٹرول کو انہی مافیاز نے غائب کیا ہے جو ہر رمضان المبارک میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اس پیٹرول کو انہی مافیاز نے، انہی کالے چہروں نے غائب کیا ہے کہ جو ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے کے موقع پر عوام سے ان کا حق چھیننے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مافیاز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی کی جائے تو شاید گننا ممکن نہیں ہوگا۔ کیا پیٹرول پمپ کا مافیا، کیا سبزیوں والا مافیا، کیا میڈیکل والا مافیا، کیا تعلیمی مافیا، کیا سبزی، یعنی کہ آپ اگر بازار سے کچھ بھی لینے جائیں گے تو آپ کو کسی نہ کسی مافیا سے ٹکرانا ضرور ہوگا، کسی نہ کسی مافیا سے مقابلہ ضرور کرنا ہوگا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس سوال کا جواب وزارت پیٹرولیم کی جانب سے دیا جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ جواب دیا جاتا اور اس جواب کو منظر عام پر لایا جاتا تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کی جتنی بھی ناکامی ہے، کیونکہ وزارت پیٹرولیم جو ہے اس کی رسپانسبلٹی تھی عوام تک پیٹرول پہنچانا، اور وہ نہیں پہنچا پائی ہے کیونکہ وہ خود بھی یا تو مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے یا مافیاز کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن پیٹرول عوام تک نہیں پہنچا۔ اور اگر پہنچا بھی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ایشیا میں سب سے زیادہ پیٹرول سستا کیا تھا، ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا ہے، کیونکہ آپ پاکستان میں کسی بھی پیٹرول پمپ پر چلے جائیں، ایسے پیٹرول پمپ پر جہاں پیٹرول مل رہا ہے، کیونکہ پیٹرول تو مل نہیں رہا، تو اگر آپ وہاں جا کر پیٹرول ڈلوائیں گے اپنے بائک میں، اپنی گاڑی میں یا اپنی کسی بھی چیز میں، تو وہ پیٹرول آپ کو حکومتی نرخوں پر کبھی بھی نہیں ملے گا۔ حکومت نے جو قیمت متعین کی ہے اس قیمت پر آپ کو پیٹرول کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ 2-4 روپے کہیں زیادہ ہوں گے، کہیں 8-10 روپے زیادہ ہوں گے، کہیں بلیک میں پیٹرول سیل کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی ایجنسیاں اپنی مختلف علاقوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور وہاں پر بلیک میں پیٹرول بیچا جا رہا ہے۔ اگر پیٹرول کی قیمت فار ایگزامپل 70 روپے ہو تو وہ 80 روپے کر دیتے ہیں، 80 ہو تو وہ 90 کر دیتے ہیں، 90 ہو تو وہ 100 کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ پچھلے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس ملک کے اوپر قبضہ سب سے زیادہ انہی مافیاز کا ہے جو اپنے ایک فیصلے سے، جو اپنے ایک اشارے سے پورے ملک کی عوام کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ اب سوچے تو صحیح کہ اگر ایشیا میں سب سے زیادہ پیٹرول سستا کرنا حکومت کی رسپانسبلٹی تھی تو اس کو عوام تک پہنچانا کس کی رسپانسبلٹی تھی، اس کو مافیاز سے بچانا کس کی رسپانسبلٹی تھی۔ اگر ایک رکشہ ڈرائیور کو پیٹرول نہیں ملتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے رات کا کھانا نہیں لے کر جا سکتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ جو ہے وہ مافیاز کو ملے گا، بلکہ اس کا گناہ اور اس کی رسپانسبلٹیز ڈائریکٹلی وزیر اعظم عمران خان تک جائے گی، کیونکہ پیٹرول سستا کر دینے سے ان کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے نیچے وزارت ہے، وزارت پیٹرول کی جو وزارت ہے، اور اس وزارت میں جو لوگ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں، آگے سے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اس سب کا گناہ ان کے سر بھی جائے گا اور اس کی ذمہ داری انہی کے سر ہوگی، کیونکہ وہ اتنے مہنگی چیزیں جو تنخواہیں ہیں وہ لینے کے باوجود، اتنی مرات لینے کے باوجود اگر عوام تک پیٹرول نہیں پہنچا سکے ہیں تو یہ نالائکی ہے ان کی، یہ ناکامی ہے حکومت کی، اور یہ ناکامی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، کیونکہ جب وہ اپنے نیچے ایسے لوگ رکھیں گے، جب وہ ایسے لوگوں کو وزارتیں دیں گے کہ جو عوام تک بجائے اس کے کہ سہولیات پہنچائیں وہ عوام کے منہ کا نوالا چھین کر اپنے بچوں کو دیں گے، تو پھر حال اسی طرح ہی ہوگا کہ آپ پیٹرول بے شک 20 روپے تک بھی لے ہیں، بے شک 50 روپے تک بھی لے ہیں، مافیاز نے یہ پیٹرول عوام تک نہیں پہنچنے دینا، اور اس کی ساری رسپانسبلٹی آپ کی وزارتوں کے اوپر ہے۔ کتنے ہی عرصے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے آ رہے ہیں کہ میں کرپشن ختم کروں گا، میں مافیاز کا مقابلہ کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن اب تک کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے، ان میں سے موسٹلی تو ایسے ہی ہیں جو پچھلی حکومتوں میں کرپشن کے کیسز فیس کر چکے ہیں، جن پر آج تک بلیمز ہیں کہ یہ مختلف پروجیکٹس کے اندر کرپشن کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ناجائز طور پر، انہوں نے
جیسا بار بھیجا، لیکن ان کے خلاف بجائے کارروائی کرنے کے ان کو جب وزارتیں دے دی جائیں گی تو اسی طرح عوام پیٹرول کے لیے ذلیل ہوتی پھرے گی، اسی طرح عوام پیٹرول کے لیے خوار ہوتی پھرے گی، اور اسی طرح عوام پیٹرول اور ضروریات زندگی کے لیے محتاج ہو جائے گی، بلیک میلروں کی محتاج ہو جائے گی، ان مافیاز کی، اور ان کی زندگی سے اسی طرح سکون چھین لیا جائے گا کہ جب ان کو 10 روپے کی چیز یہ مافیاز 50 روپے میں بیچیں گے اور مجبوراً ان کو وہ چیزیں لینی پڑیں گی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں رہنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی قوم مل کر ایک ہفتے کے لیے یا 4 دن کے لیے ان پیٹرولیم مصنوعات کا بائیکاٹ کر دے تو شاید ان مافیاز کو سبق مل سکے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ پیٹرول نے تو خراب ہی نہیں ہونا ہے یا پیٹرول نے کہیں ویسٹ نہیں ہونا ہے، سبزی یا پھل تھوڑی ہے کہ 4 دن پڑا رہے گا تو خراب ہو جائے گا۔ پیٹرول کو آپ مہینہ رکھیں گے، 2 مہینہ رکھیں گے، اس کے بعد آپ سیل کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کا حل واحد یہ ہے کہ اپنے شہر کی انتظامیہ کو آپ لوگ بتائیں، ان کو مجبور کریں کہ وہ کارروائی کرے ایسے پیٹرول پمپوں کے خلاف کہ جو پیٹرول نہیں دے رہی ہے، جو مہنگا پیٹرول دے رہے ہیں، اور حکومت کارروائیاں کرے ایسے پیٹرول پمپس کے خلاف جو لوگ جو پیٹرول پمپس کے جو مالکان ہیں وہ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا ان کو مہنگا پیٹرول بیچ رہے ہیں یا پیٹرول ہونے کے باوجود بھی ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ سوچیں ایک رکشہ ڈرائیور ہے یا ایک کار چلانے والا، بڑے شہروں میں ٹیکسیاں چلتی ہیں، ایک ٹیکسی چلانے والا جو روز 400 روپے 800 روپے کما کر اپنے گھر جاتا تھا، اگر اس کو پیٹرول ہی نہیں ملے گا تو وہ کیا جا کے اپنے بچوں کو کھلائے گا، وہ کیا جا کے اپنی فیملی کی کیئر کرے گا، یا وہ کیا جا کے اپنی خاندان کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا، کیونکہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ نہ صرف ان مافیاز کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہیں، بلکہ ان کے اوپر خود بڑے الزامات ہیں کہ وہ پیٹرول اور دوسری قسم کے جتنے بھی بحران ہوتے ہیں ان میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے کچھ عرصے کے دوران چینی کا بحران آ گیا تھا، اور اس چینی کے بحران میں بہت سارے حکومتی عہدیداروں کے ملوث ہونے کے بھی شواہد سامنے آئے، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی۔ اور اسی طرح اب یہ پیٹرول کا جو معاملہ ہے جس نے عوام کی زندگی اجیرن بنا کے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اگر اس کی بھی تحقیقات کی جائیں گی تو ممکن ہے کہ اس میں بھی حکومتی عہدیداران جو ہیں ان کی انوالومنٹ اس میں بھی شو ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کارروائی نہیں ہوئی، کارروائی اب بھی نہیں ہونی، اور جس طرح پہلے عوام ذلیل ہوتی رہی تھی اسی طرح عوام اب بھی ذلیل ہوتی رہے گی۔ آخر میں یہ اپنی عوام سے کہنا چاہوں گا کہ اس جو مصنوعی بحران ہے اس کے خاتمے کے لیے حکومت کوئی قدم اٹھائے یا نہ اٹھائے، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب ایک بار پیٹرول سستا ہوا تھا تو انہی پیٹرول پمپ مالکان نے، انہی مافیاز نے نہ ہمارے مریضوں پر رحم کھایا تھا، نہ ہمارے بچوں کی بھوک پر رحم کھایا تھا، نہ ہماری ضروریات زندگی پر رحم کھایا تھا، نہ ہمارے ان بزرگوں پر رحم کھایا تھا کہ جو پیٹرول نہ ہونے کے باعث ہسپتالوں تک نہ جا سکے اور ان کی ڈیتھس ہو گئی تھی، یا وہ لوگ جن کے ایکسیڈنٹس ہوئے لیکن وہ پیٹرول نہ ہونے کے باعث ہسپتال تک نہیں جا سکے تھے۔ ان کی زندگیوں کا جتنا بھی نقصان ہوگا وہ صرف ان پیٹرول پمپ مالکان کی وجہ سے ہوگا، اور ان پیٹرول پمپ مالکان کو کنٹرول کرنے والی وزارتوں کے سر ہوگا، کیونکہ یہ وزارتوں کے مزے لینے والے امیر اور اونچے لوگ، پراڈوں میں سفر کرنے والے، ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک جو غریب انسان ہے، غریب بندہ ہے، وہ پیٹرول کے بغیر کیسے زندگی گزارے گا، یا جو ایک رکشہ چلانے والا ہے پیٹرول کے بغیر اس کے گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا۔ تو ان مافیاز کو، حکومت کی ان نااہلیوں کو، ناکامیوں کو، اور ان مافیاز کے ان کالے کرتوتوں کو آپ نے کبھی نہیں بھلانا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مشکل وقت میں یہ جو مافیاز تھے یہ کس طرح آپ کی جو مجبوریاں ہیں ان سے ناجائز فائدے اٹھایا کرتے تھے اور آپ کی زندگی اجیرن کرنے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ان مافیاز سے جان چھڑوائے اور اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔